جی ناظرین، میں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. میں نے سوال کیا تھا کہ گروپ ٹیچنگ اور کلاس روم ٹیچنگ میں کیا فرق ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا نصاب اس میں کتنا امپرومنٹ چاہتا ہے، کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اب میں کچھ روشنی ڈالیں گے اس سلسلے میں؟ میں اس کو تھوڑا سا ذرا جی بدل کے سوال کروں گا کہ اب جہاں تک ٹیچنگ کا سوال ہے، جس کو آپ ٹیچنگ کہتے ہیں، ٹیچنگ کا آپ کو پرانا کنسیپٹ تھا کہ لیکچر دیے جاتے تھے. اب آج کل لیکچر کے بارے میں خیر وہ لمبی داستان ہے کہ کیا ہے، میں لیکچر پہ اتنا زور نہیں رہا ہے. اب اس ذات پہ زور ہے کہ جو ڈاکٹر نکلے گا اس کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے، اس کی کمپٹنسیز کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس کو ہنر والے چاہیے اس کے پاس، اور اس پہ زور دے کہ وہ ہنر وہ سیکھے جو اس کے کام آئیں گے. تو اس کی لسٹ بناتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ نصاب اور ٹریننگ جو ہے اس کے حساب سے ہو. جی کہ اس کو یہ چیزیں جب وہ نکلے گا تو اس کو یہ کام کرنا ہے، اس کام کے حساب سے کس چیز کی کتنی نالج کی ضرورت ہے، کتنی اسکلس کی ضرورت ہے، اسی حساب سے ٹریننگ پروگرام کیا جائے. تو وہ تھوڑا سا شفٹ ہوا ہے. دوسری چیز جو ایک شفٹ ہوئی ہے یا جو نئی چیز جو آئی ہے، یہاں تو ابھی تک نہیں ہوا ہے، کہ جو ٹیم کی بات کر رہے تھے کہ ٹیم ڈیولپ کرنے کے لیے اب کلاس روم بھی ٹیم کے کانسیپٹ پہ ہیں کہ ملٹی ڈسپلنری کلاسز ہوتے ہیں، کہ اس میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، فارماسسٹ بھی بیٹھے ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ہیں، فارماسسٹ بھی ہیں، ڈینٹسٹ بھی ہیں، نرسز بھی، سب کچھ کلاسز ساتھ ہوتے ہیں. اور تاکہ وہ کانسیپٹ اور ٹیم وہیں سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی جو کامن ہیں تو لیٹ دیم ڈو اٹ ٹوگیدر. یہ ایک کانسیپٹ آیا ہے ملٹی ڈسپلنری ٹیچنگ. ابھی یہاں تک آئی نہیں ہے پاکستان میں، یہاں ہم لوگ نہیں کر پائے، مگر یہ نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بہت کچھ چیزیں ایسے کہ ساتھ سیکھیں تو ساتھ ہی کام کرنا ہے. تو یہ ایک نئی چیز جو ہے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ملٹی ڈسپلنری کا مطلب یہ کہ وہ سبجیکٹس، وہ چیزیں جو کہ وہ اسکلز جو کہ کمپیٹنسیز ان کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں اور شیئر کر رہے ہوتے ہیں سبجیکٹ. تو کلاس روم میں بھی شیئر کریں تو اچھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی سوری، میں اس پہ کہوں گی کہ اس کو انٹر پروفیشنل ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں انٹر پروفیشنل یہی ہوتی ہے کہ کہیں کہیں آئی پی ای کا نام ہو جاتا ہے، کہیں آئی پی ایچ ای کا نام ہوتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ایک دم سمجھایا کہ بھئی آپ کچھ چیز آپ نے اگر کمپیٹنسی آپ نے سبوں نے جیسے فارماسسٹ نے لکھ لیا آپ لوگوں نے کہ جی آپ کے جو اینڈ پروڈکٹ ہے اس کو یہ چیزیں آنی چاہیے، اور یہ مطلب نالج ہونی چاہیے، یہ ہنر ہونی چاہیے، اور جو بھی بیہیویئر ان کا پروفیشنل ہونا چاہیے، سبوں کو اپنا اپنا لکھ دینا چاہیے. اور اسی حساب سے ایک کور جو ایک عام ہے، جو سب میں کامن ہے، وہ پھر ایک ساتھ مل کر کے مطلب وہ سبجیکٹس جو ایک ہی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بایو کیمسٹری ہے، فزیولوجی ہے. اب اس میں بھی دیکھیے نا، میں پوری سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کمپیٹنسی کی بات کر رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جی ان کو کیا چیزیں ہیں جو کامن چیزیں ہیں، جو نالج جو ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں بھی چلے جائیں، آپ بیسک سائنس میں بھی چلے جائیں، آپ کلینکل میں بھی چلے جائیں، اب تھوڑا سا انٹیگریٹڈ ٹیچنگ بھی ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کامن چیزیں نکالیں جو آپ سب مل کر کے ایک پروفیشنل ٹیم ہوتی ہے، اس کو آپ ساتھ مل کے پڑھائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، یہ چیز پاکستان میں کافی مشکل ہوگی میرا خیال ہے، کیونکہ آپ کے ہر الگ الگ ہیں آپ لوگ کا، مطلب آپس میں آپ کی وہ نہیں ہے، کولیبریشن نہیں ہے، اور اتنی ہم آہنگی کہہ لیں یا جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں. کیوں نہیں ہے ہم آہنگی؟ کیوں نہیں؟ اگر ہم کرنا بھی چاہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں، میں اب اس پہ کیوں پہ میں نہیں ڈیل کرنا چاہتی، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک تو آپ کی ٹاپ لیول ہونی چاہیے، جو آپ کی کاؤنسلز ہیں وہ سب الگ الگ ہیں، اس میں آپس میں کوئی کولیبریشن ہو جائے، وہ آپس میں بیٹھ جائیں تو شاید آپ لوگوں کی بہت آسانیاں ہو جائیں. نرسنگ کاؤنسل ہے، میڈیکل کاؤنسل ہے، فارمیسی ہے، سب کو مل کے اگر ایک ساتھ ایک ایجنڈا ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو اس میں ہم اگر یہ نہیں کرتے ڈیسائیڈ، تو پھر آپ کالجز جو ہوتے ہیں، یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں، وہ پھر اس پہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا تو کاؤنسل کہتا ہے کہ یہ ایسے پڑھاؤ، ہم ویسے پڑھا دیتے ہیں. مطلب ایک شروع سے یہی چلتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے، یہ ٹاپ لیول پہ ایک اگریمنٹ ہونی چاہیے، میوچل کنسنسس ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اب پھر ریسورسز کی بھی بات آ جاتی ہے. آپ الگ الگ سب ریسورسز یوز کر رہے ہوتے ہیں، الگ الگ آپ اپنا اسکول بناتے ہیں، اپنی کلاس روم. اگر آپ ایک کامن پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو کچھ ساری چیزیں جو آج کل شیئر ہو جائیں گی، اکنامکلی ساؤنڈ ہو جائیں گی. مگر پھر میں وہی کہتی ہوں کہ بڑوں کو بیٹھنا پڑے گا.
ان لوگوں کو اگری کرنا پڑے گا. جب تک وہ نہیں اگری کریں گے آپ پھر امپلیمنٹ کرنا بھی چاہیں تو ایک ناول چیز ہو جائے گی, ایک انوکھی چیز ہو جائے گی جس پہ شاید لوگ اگری بھی نہ کریں. تو آئی تھنک یہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے ایک سوچ لانی چاہیے, کوئی ڈیبیٹ ہونا چاہیے وچ آئی تھنک ریسورسز بہت ضروری ہے. اس میں آپ کی وہ ہو جا سکتی ہے, سیونگ ہو سکتی ہے, ایک سوچ آ سکتی ہے, ایک ٹیم کی سوچ آ سکتی ہے. آپس میں اسٹوڈنٹس بیٹھیں گے, طلبہ بیٹھیں گے, ایکسچینج ہوگا, ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوگی. ابھی جو ہے نا نرسنگ الگ ہے, آپ الگ ہے, ڈاکٹر الگ ہے, کی مسجد بنائی ہوئی ہے ہر طرف, ہر پروفیشن میں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ میرا یہ ہے کہ شروع سے آپ ان کی اس پہ اگر آپ لے کے چلیں گے تبھی تو ٹیم ڈیولپ ہوگی. جی تو یہ ہے پورا اپروچ. اگر آپ انٹر پروفیشنل ایجوکیشن پہ زور دیں گے تو اس میں کافی آپ کو مطلب یہ آگے کی سوچ ہے, اور یہ آگے کی تو ہمارے لیے آگے کی سوچ ہے. بہت جگہ یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے, بہت سارے ممالک میں یہ ہو رہا ہے, اور یہی چیز جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اور آگے لے کے چلنے میں دور میں کامیاب ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ نصاب جو بن رہا ہے ہیلتھ پروفیشنز کے اندر, اس سے بہتر ڈاکٹر یا فارماسسٹ یا جو بھی لوگ نکل رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم امپرومنٹ لا سکتے ہیں, اس میں زیادہ ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے بات ہو رہی اسی پھر ٹیم کی بات آتی ہے. پھر اگر ہم زور اس بات پہ نہیں کہ اس کو سبجیکٹ کتنا آتا ہے, زور اس بات پہ ہے کہ کیا وہ کر سکتا ہے. تو اگر آپ یہ آئیں تو اب سبجیکٹس کا زور ہٹ گیا ہے. اب جیسے انٹیگریشن کی بات ہوئی تھی, لفظ انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر آدمی اپنا اپنا سبجیکٹ پڑھائے. اب جیسے اگر دل کی بیماری اور دل کا ذکر ہے تو دل کے اناٹمی, فزیالوجی, بایوکیمسٹری الگ الگ نہیں پڑھائے. اب جب سبجیکٹس نکل گئے ہیں, بہت جگہ تو یہ سبجیکٹس کا ذکر بھی نہیں ہے. ہم خالی ان کمپٹنسیز کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہے, اس کمپٹنسی میں کیا کیا کتنا بایوکیمسٹری آئی, کتنی آئے گی, وہ خود ہی ایکوائر ہو جاتی ہے. تو زور اب کمپٹنسیز پہ, ٹرمینل کمپٹنسیز اس کا لفظ کہتے ہیں کہ نکلے گا 5 سال میں تو کیا کیا کر سکے گا, اس پہ سبجیکٹس پہ سے ہٹ گیا ہے. اب اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سبجیکٹس خود بذات خود اتنے بڑھ گئے ہیں کہ پوسٹ گریجویشن کے لیے وہ ہیں سبجیکٹس. اب وہ انڈر گریجویٹ میں اب آپ بایوکیمسٹری پڑھانے لگے, اگر اناٹمی پڑھائیں تو پورے 5 سال بھی پڑھائیں تو پوری نہیں ہو سکتی. تو اس لیے سبجیکٹ نہیں پڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی ہے. اب کوشش کی جائے کہ کیا چیز اس کو ضرورت پڑے گی, کس کام کے لیے, اس کے حساب سے نصاب بنایا جائے, اور اس کے اوپر زور ہے. اب جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو بہت تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں کہ فیکچول انفارمیشن جو ہے وہ اتنی آسانی سے اویلیبل ہے کہ اب آپ لیکچرز میں وہ سب چیزیں دینے کی ضرورت نہیں. لڑکے وہاں سے پڑھ کے آلریڈی تیار ہو کے ان کے پاس ہوتی ہے, تو آپ وہاں کے اوپر اب بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ڈسکشن گروپ ہونے چاہیے رادر دین لیکچرز. تو یہ سب چیزیں آ رہی ہیں, دھیمے دھیمے چینجز ہو رہے ہیں وقت کے حساب سے, کیونکہ انٹرنیٹ نے بڑا فرق کیا. اب بچوں کو کتابوں پہ بھی نظر نہیں, اور لیٹسٹ چیز ہر چیز انٹرنیٹ پہ دے سکتے ہیں. تو بڑا تبدیلی ہوئی اس چیز سے. پہلے یہ تھا کہ استاد کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں, استاد ہی بتا سکتا تھا, ڈاکٹروں کا ایکسیس نہیں تھا. اب ان کو دنیا سے استاد سے زیادہ لیٹسٹ معلوم کر لیتے ہیں. رات میں پڑھ کے آتے ہیں کہ آج انٹرنیٹ پہ کیا تھا. تو اب تو سنا ہے کہ مریض بھی, بعض لوگ بتاتے ہیں کہ مریض بھی آتے ہیں کہ جی ہم نے تو انٹرنیٹ پہ یہ دیکھا, آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اب ڈاکٹر کو بھی اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں آ رہی ہیں, تبدیلیاں ہیں. میں چاہوں گا اس میں آپ ایک چیز اور بتائیں, اور لوگ سنیں, پرابلم بیسڈ لرننگ سسٹم جو کہ رائج ہے, اور وہ پرابلم بیس اسی فلاسفی سے شروع ہوا ہے کہ اس کو یہ کام کرنا ہے. جیسے مثلا اگر ڈاکٹر سے ہٹ کے کہوں کہ اگر اس کو آپ کی گاڑی ہے, گاڑی خراب ہو گئی ہے, تو کیا چیزیں آپ کی حد تک کیا کر سکتے ہیں, کیا چیز کی جائے. اگر وہ کرنا سیکھنا ہے تو سکھایا جس کنڈیشن میں, اگر ڈاکٹر ہے وہ بتائیں کہ دیکھ ہارٹ کی اناٹمی یہ فلانی خالی ہے, کیونکہ اگر ہارٹ اٹیک میں یہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ چیزیں اس کو خود ہی پڑھ لیتا ہے. تو پرابلم بیسڈ لرننگ کا یہ ہے کہ اس کو ہم پرابلم بتاتے ہیں, دیکھو جب ڈاکٹر ہوگا تمہیں یہ پرابلم سامنے آئیں گی, اب اس کے لیے تمہیں کیا کیا پڑھنا ہے, تم جاؤ یہ سورسز ہیں, پڑھ کے آؤ, یہاں ڈسکشن کرو. بچے خود اپنی جس کو کہتے ہیں سیلف لرنرز بن جاتے ہیں. میں چاہوں گا میڈم اس میں آپ تھوڑا سا کچھ اور ایڈ کریں. پرابلم بیسڈ لرننگ میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ آپ کو انٹروڈکشن دی, اور اس سے یہ ہوا, اس سے ہے کہ یہ پروبیبلی پاکستان میں رائج ہوا ہے میڈیکل سکولز کے تحت. کچھ سکولز نے, میڈیکل کالجز نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے
جو ریئل لائف کا جو پرابلم ہوتا ہے مور اور لیس زیادہ تر یہ پیپر پینسل کیسز جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنایا جاتا ہے، اور یہ ایک ٹیم ہوتی ہے جس کو ہم ٹرین کرتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ یہ پرابلم لکھیں جو وہ ایک حقیقی دنیا میں یہ پرابلم فیس کریں گے، اور اس پرابلم پہ وہ ڈسکشن ہوتا ہے۔ وہ جو پرابلم ہے وہ ایسا بنتا ہے، ایک ٹیم بنانی چاہیے، ویسے ایک ٹیم بنانی چاہیے جس میں انیٹمی کے بھی بیٹھے ہیں، بایو بیٹھے ہیں، فزیو بیٹھے ہیں، فارما بیٹھے ہیں، جتنی بڑی آپ نے انٹیگریشن کی ہے وہ ایک مطلب کہ ایک ساتھ مل کے ایک پرابلم بناتے ہیں، ایک کیس بناتے ہیں، آپ اسے کیس کہہ لیں، اور وہ کیس پھر جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پہلے نہیں دیا جاتا، یہ سب سے بڑی ضروری بات ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اور چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، میں پھر وہی سوال کروں گا۔ شکریہ۔